بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ آل عمران کی آیت 101 سے 120 کا اردو ترجمہ پڑھیں گے۔ اور بھلا تم کیوں کافر بن جاؤ گے حالانکہ تمہارے سامنے خدا کی آیتیں برابر پڑھی جاتی ہیں اور اس کے رسول محمد بھی تم میں موجود ہیں، اور جو شخص خدا سے وابستہ ہو وہ تو ضرور سیدھی راہ پر لگا دیا گیا۔ اے ایمان والو، خدا سے ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم دین اسلام کے سوا کسی اور دین پر ہرگز نہ مرنا، اور سب کے سب مل کر خدا کی رسی مضبوطی سے تھامے رہو اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، اور اپنے حال زار پر خدا کے احسان کو تو یاد کرو۔ جب تم آپس میں ایک دوسروں کے دشمن تھے تو خدا نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی الفت پیدا کر دی، تو تم اس کے فضل سے آپس میں بائی بائی ہو گئے، اور تم گویا سلگتی ہوئی آگ کی بٹی دوزخ کے لب پر کھڑے تھے، اور گرا ہی چاہتے تھے کہ خدا نے تم کو اس سے بچا لیا۔ تو خدا اپنے احکام یوں واضح بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پر آ جاؤ۔ اور تم میں سے ایک گروہ ایسے لوگوں کا تو ہونا چاہیے جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلائیں اور اچھے کام کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں، اور ایسے ہی لوگ آخرت میں اپنی دلی مراد پائیں گے۔ اور تم کہیں ان لوگوں کے جیسے نہ ہو جانا جو آپس میں پھوٹ ڈال کر بیٹھے رہیں اور روشن دلیلیں آنے کے بعد بھی ایک منہ ایک زبان نہ رہے، اور ایسے ہی لوگوں کے واسطے بڑا بھاری عذاب ہے۔ اس دن سے ڈرو جس دن لوگوں کے چہرے تو سفید نورانی ہوں گے اور کچھ لوگوں کے چہرے سیاہ، بس جن لوگوں کے منہوں میں کالک ہوگی ان سے کہا جائے گا، ہائے کیوں تم ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے تھے۔ اچھا تو لو اب اپنے کفر کی سزا میں عذاب کے مزے چکھو۔ اور جن کے چہرے پرنور برستا ہوگا تو وہ خدا کی رحمت بہشت میں ہوں گے اور اسی میں سدا رہیں گے۔ اے رسول، یہ خدا کی آیتیں ہیں جو ہم تم کو ٹھیک ٹھیک پڑھ کر سناتے ہیں، اور خدا سارے جہان کے لوگوں سے کسی پر ظلم کرنا نہیں چاہتا، اور جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب خدا ہی کا ہے، اور آخر سب کاموں کی رجوع خدا ہی کی طرف ہے۔ تم کیا اچھے گروہ ہو کہ لوگوں کی ہدایت کے واسطے پیدا کیے گئے ہو؟ تم لوگوں کو اچھے کام کا تو حکم کرتے ہو اور برے کاموں سے روکتے ہو، اور خدا پر ایمان رکھتے ہو۔ اور اگر اہل کتاب بھی اسی طرح ایمان لاتے تو ان کے حق میں بہت اچھا ہوتا، ان میں سے کچھ ہی تو ایماندار ہیں اور اکثر بدکار۔ مسلمانوں، یہ لوگ معمولی اذیت کے سوا تمہیں ہرگز ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر تم سے لڑیں گے تو انہیں تمہاری طرف پیٹھ ہی کرنی پڑے گی، اور پھر ان کو کہیں سے مدد نہیں پہنچے گی، اور جہاں کہیں ہتھے چڑھے ان پر رسوائی کی مار پڑی، مگر خدا کے عہد اور لوگوں کے عہد کے ذریعے سے ان کو کہیں پناہ مل گئی، اور پھر کے خدا کے غضب میں پڑ گئے اور ان پر محتاجی کی مار پڑی، اس سبب سے کہ وہ خدا کی آیتوں سے انکار کرتے تھے اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے، اور یہ سزا اس کی ہے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے گزر گئے تھے۔ اور یہ لوگ بھی سب کے سب یکساں نہیں ہیں، بلکہ اہل کتاب سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ خدا کے دین پر اس طرح ثابت قدم ہیں کہ راتوں کو خدا کی آیتیں پڑھا کرتے ہیں اور وہ برابر سجدہ کیا کرتے ہیں، خدا اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اچھے کام کا تو حکم کرتے ہیں اور برے کاموں سے روکتے ہیں، اور نیک کاموں میں دوڑ پڑتے ہیں، اور یہی لوگ تو نیک بندوں سے ہیں۔ اور جو کچھ بھی نیکی کریں گے اس کی ہرگز ناقدری نہ کی جائے گی، اور خدا پرہیزگاروں سے خوب واقف ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر اختیار کیا خدا سے بچانے میں ہرگز نہ ان کے مال ہی کچھ کام آئیں گے نہ ان کی اولاد، اور یہی لوگ جہنمی ہیں اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ دنیا کی چند روزہ زندگی میں یہ لوگ جو کچھ خلاف شرع خرچ کرتے ہیں اسی کی مثل اندڑ کی مثل ہے جس میں بہت پالا ہو اور وہ ان لوگوں کے کھیت پر پڑ جائے جنہوں نے کفر کی وجہ سے اپنی جانوں پر ستم ڈایا ہو، اور پھر پالا اسے مار دے، اور خدا نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے آپ اپنے پر ظلم کیا۔ اے ایماندارو، اپنے مومنین کے سوا غیروں کو اپنا رازدار نہ بناؤ، کیونکہ یہ غیر لوگ تمہاری بربادی میں کچھ نہیں رکھیں گے، بلکہ جتنا تم زیادہ تکلیف میں پڑو گے اتنا ہی یہ لوگ خوش ہوں گے۔ دشمنی تو ان کے منہ سے ٹپکی پڑتی ہے، اور جو بغض ان کے دلوں میں بھرا ہے وہ کہیں اس سے بڑھ کر ہے۔ ہم تم سے اپنے احکام صاف صاف بیان کر دیے ہیں اگر تم سمجھ رکھتے ہو۔ اے لوگو، تم ایسے سیدھے ہو کہ تم تو ان سے الفت رکھتے ہو اور وہ تمہیں ذرا بھی نہیں چاہتے، اور تم تو پوری کتاب خدا پر ایمان رکھتے ہو اور وہ ایسے نہیں ہے، مگر جب تم سے ملتے ہیں تو کہنے لگتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لائیں، اور جب اکیلے ہوتے ہیں تو تم پر غصہ کے مارے انگلیاں کاٹتے ہیں۔ اے رسول، تم کہو کہ کاٹنا کیا، تم اپنے غصے میں جل مرو،
جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں بے شک خدا ضرور جانتا ہے۔ اے ایماندارو، اگر تم کو بلائی چھو بھی گئی تو ان کو برا معلوم ہوتا ہے، اور جب تم کو کوئی بھی مصیبت پڑتی ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگر تم صبر کرو اور پرہیزگاری اختیار کرو تو ان کا فریب تمہیں کچھ بھی ضرر نہ پہنچائے گا، کیونکہ خدا تو ان کی کارستانیوں پر حاوی ہے۔